الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج بتاریخ 2 محرم سن 1442 ہجری مطابق 21 اگست سن 2020 عیسوی، ہدایہ نیپال کا جو فیس بک پیج ہے الخبر اسلامک سینٹر کا، اس پیج سے میں لائیو ہوا ہوں. آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کچھ باتیں ہوں گی وہ اس ماہ محرم کے فضیلت کے تعلق سے، اور مختصر بیان ہوگا انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ تو میرے دوستو، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 36 ہے، 36 نمبر. اس آیت کا مطلب میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ باتیں میں عرض کروں گا. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی یا مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ 12 ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس میں سے 4 یہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی محترم مہینے ہیں. اللہ نے فرمایا آگے کہ یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو اس سے معلوم ہے میرے دوستوں کی سال کے 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینے میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ہے نا، وہ حرمت والے مہینے ہیں. اور ان 4 حرمت کے جو مہینے میں ہیں، میں آپ کو بتا دوں جو 4 مہینے ہیں وہ 3 تو مسلسل ہیں، تو نا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت کے مہینے، جن میں 3 مہینے جو ہے مسلسل ہیں. 3 متوالیات، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، یہ حدیث کے الفاظ ہے. ورجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں مسلسل ہیں، اور ایک رجب ہے جو شعبان اور جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے. تو یہ 4 حرمت کے مہینے، تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال مہینے کے بعد میں ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے. یہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے. اور اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ جو آپ قربانی کے مہینے سے اس کو آپ جانتے ہیں، وہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے. اور یہ محرم جو ہے، تو یہ 3 مہینے مسلسل ہو گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور ایک رجب ہے جو جمادی الثانی کے بعد آتا ہے، وہ عربی مہینوں میں وہ 7واں مہینہ ہے، وہ بھی کیا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. تو ان حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ان مہینوں کا احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے. یعنی ان میں خاص طور سے ہمیں قتل خوریزی، لڑائی جھگڑا، ہے نا، یا اس طرح سے گناہ، نافرمانی، معاصی کے کاموں سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے. تو میرے دوستو، اس مہینے کی جیسا کہ اللہ نے فرمایا اس میں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، ہے نا. ظلم کا مطلب انسان کیا کرے گا؟ اپنے پہ ظلم کرے گا، یعنی ایک آدمی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یعنی وہ گناہ کا کام کرتا ہے.
تو گناہ کا کام تم نہ کرو ان مہینوں میں، ان کا تم احترام کرو۔ تو یہ محرم کا مہینہ میرے دوستو جو شروع ہوا ہے، یہ عربی مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا جو عام رواج ہے ہمارے لوگوں میں آج کل، بہت زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، پہلے کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا تھا، اب آج اتنی مبارکبادی لوگ دیتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ شرعی جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں، شریعت کا جو معاملہ ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو نئے سال کی مبارکباد دینے کی کوئی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے چیز ثابت نہیں ہے، تو ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ ہیں نا کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، اور چونکہ فیس بک میں آپ دیکھیے اگر، تو ہمیں چونکہ ہم عربی مہینوں کا نام نہیں جانتے، ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کو عربی مہینہ کا نام نہیں معلوم ہے، سال کے جو 12 مہینے عربی نہیں پتا ہے، حالانکہ انہی مہینوں سے ہماری عبادتیں، سارے معاملات عربی مہینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چاند دیکھ کے روزہ رکھنا، چاند دیکھ کے روزہ توڑنا، چاند آئے تو قربانی کا مہینہ شروع، ہر چیز۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا تو کب آپ کو اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، کب عرفہ کا روزہ، یہ سارا عربی مہینوں سے اس کا کنیکشن ریلیٹو ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ اور جو انگریزی مہینہ اس کا نام بالکل یاد ہے، سورہ فاتحہ سے زیادہ تیز لوگ پڑھتے ہیں اس کو، سمجھ رہے نا؟ اور دیکھیے جب جنوری شروع ہوتا تو کتنا مبارکبادی لوگوں کو ہیپی نیو ایئر، ہیپی کیا کیا۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور ہمیں نئے سال کی مبارکباد جو ہے نہیں دینا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے منع کیا گیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے، جو بڑے علماء ہیں، ہم یہاں کے سعودی عرب کے جو مفتی اور علماء، یہاں کی فتویٰ کمیٹی، ان لوگوں نے منع کیا اس سے، اور اس کو بدعت کہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ یہ چیز جو ہے اس کا ثبوت نہیں ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ ایسا سال آئے میرے دوستو، تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ سال ختم ہو گیا یار، ایک سال تو گزر گیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے کتنا دین کا کام کیا، کتنا اپنے دنیا کا کام کیا، کتنا ہم نے نیکیوں کو جمع کیا، یہ محاسبہ ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا۔ اگر کسی کی زندگی اللہ نے 60 سال لکھی ہے تو وہ ایک سال گیا، اب ہے نا، ایک سال کم ہو گیا اس میں سے، تو یہ چیز ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محرم کا جو مہینہ ہے میرے دوستو، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس کی کیا ہے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے محترم مہینوں میں رکھا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں ہے یہ، ہے نا؟ اور دوسری چیز جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے کے فضیلت کے تعلق سے تو اس میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مہینے کے فضائل میں سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو، ہے نا، اللہ رب العالمین نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا فرعون سے، اسی مہینے میں ہوا تھا، ہے نا؟ تو جو فرعون کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ظالم تھا وہ، اور کس طرح سے جو ہے اس نے تکلیف دیا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے ساتھ جو ان کے ایمان لانے والے لوگ تھے۔ تو بہت کافی جو ہے مطلب آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے جو ہے بہت زیادہ ظلم و زیادتی اس نے کیا تھا، قرآن میں واقعہ موجود ہے نا؟ تو اسی مہینے میں انہیں نجات ملی تھی، ہے نا؟ اسی طرح میرے دوستو اس مہینے کو، جیسا کہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، ہے نا؟ اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے، اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے اس کی فضیلت جو ہے ثابت ہوتی ہے نا؟ اس سے بھی اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف جو اس کی اضافت کی گئی اس مہینے کے شرف اور اس کے فضل کی وجہ سے، ہے نا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے مخلوق میں سے اپنی طرف جو نسبت کرتا ہے وہ ان کے اچھے ہونے کی بنا پر یا ان کی کچھ فضیلتوں کی بنا پر، جیسا کہ آپ دیکھیں گے
کہ قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے اس میں بہت سارے انبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب وغیرہ، ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے ان کو اپنے عبودیت کی طرف جو ہے نا اللہ نے اضافت کیا کہ یعنی وہ میرے نیک اور اچھے بندوں میں سے. تو اللہ رب العالمین جب کسی کی اضافت کرتا ہے اپنی طرف تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی یا اس شخص کی کچھ فضیلت اور اس کا کچھ مقام و مرتبہ ہے. تو اسی طرح سے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رمضان کے بعد جو افضل روزہ ہے جس مہینے میں رکھنا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے میں، اللہ کا مہینہ محرم، تو اللہ کی طرف نسبت سے بھی اس کی فضیلت جو ہے ثابت ہوتی ہے نا. تو اور اسی طرح سے ایک روایت ہے اس سلسلے میں پوری روایت پڑھ دینا چاہتا ہوں. اسی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم مہینے کا، جو اللہ کا مہینہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب سے افضل نماز جو ہے فرض نماز کے بعد وہ رات کی نماز ہے. وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے قیام اللیل، تہجد جس کو آپ کہہ لیں، ہے نا. تو وہ نماز جو ہے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اس کو کہا گیا ہے. تو بہرحال حقیقت ہے میرے دوستوں کی یہ قیام اللیل یا تہجد رات کی جو نماز ہے ایک سوئی ہوتی ہے، انسان بڑے خشوع خضوع کے ساتھ وہ پڑھتا ہے نا. اور اللہ رب العالمین جو آخری وقت میں جو ہے رات کے آخری حصے میں وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے، کس کو کیا چاہیے، کون مریض ہے، کون بیمار ہے، کون محتاج ہے، کیا چاہیے ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے اس ٹائم. تو عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم جو ہے قیام اللیل یا تہجد کی عادت ڈالیں اور اللہ سے دعا کریں اس وقت، اور اس وقت کی دعا انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین جو ہے وہ سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے. تو یہ اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب دو باتیں میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے اس میں کہ اس مہینے میں جو روزے کی فضیلت بتائی گئی، تو کیوں روزہ رکھا جاتا ہے اور کس دن روزہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے بتایا آپ کو کہ اسی مہینے میں جو ہے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو ان کے ساتھ تھے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. تھوڑا غور سے سنیے گا اس کو کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں مدینہ میں جب آئے مکہ سے ہجرت کر کے، کہ وہاں کے یہودی جو ہے وہ محرم کے اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامہ موسیٰ شکرا للہ. تو انہوں نے یہودیوں نے یہ بتایا کہ یہ بڑا اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالی نے نجات دیا تھا بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل جو ایمان لانے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دیا تھا اسی دن. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے کے طور پر کیا ہے انہوں نے روزہ رکھا تھا، شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شکریہ کے طور پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا کہ اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ، کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں، تم سے زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا تھا اس دن ہم اس عمل کو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے کہ ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، اس کے حقدار ہیں کہ ہم بھی اس دن جو ہے روزہ رکھیں اور اس عمل کو کریں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم کیا جو ہے. تو یہ اس روزے کی حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. یہ ریزن ہے، یہاں یہ سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہودیوں کو جو میں نے حدیث آپ کو سنائی.
اور اتنے نہیں ہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے، صحیح روایت ملتی ہے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ قریش کے جو لوگ تھے، یعنی مکہ کے جو قبیلے قریش کے لوگ ہے نا، جس خاندان سے جس قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے جاہلیت میں عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے اس وقت بھی وہاں، ہے نا، زمانے جاہلیت کی بات ہے یہ، یعنی آپ کو بھی نبوت نہیں ملی اور آپ مکہ میں تھے تو آپ روزہ رکھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کی آپ مدینہ کی طرف، تو آپ نے اس کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم کیا. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے وہ روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے. یعنی رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے تک جو ہے آپ بہت سختی سے اس کا حکم کرتے تھے، بہت تاکیدی حکم تھا آپ کا کہ اس روزے کو رکھا جائے. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صامہ من شاء ترکہ، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے. سمجھ رہے ہیں نا. اور جیسا کہ میں نے بتایا میرے دوستوں کہ رمضان کے بعد یہ سب سے افضل روزہ بھی ہے، یعنی اس مہینے کا روزہ جو ہے یہ عاشورہ کا جو روزہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اس دن جو ہے اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے کچھ بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اس دن اسی مہینے میں، یہ عجیب اتفاق ہے نا، تو اس کی وجہ سے روزہ رکھا جائے. بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے اور ہے، تو یہ غلط چیز ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور آپ اس سے پہلے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں، جیسا کہ عائشہ کی روایت ہے کہ جاہلیت میں بھی یعنی اسلام سے پہلے قریش کو لوگ روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ روزہ رکھا مکہ میں جب آپ تھے. ٹھیک ہے. مدینہ آنے کے بعد جب آپ کو اس کا پتہ چلا کہ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، جب یہودیوں سے معلوم ہوا تو آپ نے روزہ رکھا، کہا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے حکم کیا کہ تم لوگ روزہ رکھو. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہمیں اس کو نہیں جوڑنا ہے. وہ ایک اتفاق ہے کہ اسی دن وہ حادثہ ہوا ہے نا، اور اسی مہینے میں ہوا، اسی تاریخ کو ہوا. تو وہ سوچ، وہ ہماری تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے، یا اس نیت سے ہمیں اس روزے کو نہیں رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا. یہ ریزن جو میں نے بتایا، اب جو سبب میں نے بتایا وہ وہی ہے سبب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو حدیث میں نے آپ کو سنا ہے عبداللہ بن عباس کی. تو بہرحال اس مہینے میں میرے دوستو ہمیں اس 10 تاریخ کا روزہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے. اور اس کا ثواب میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا اس روزے کے ثواب کے بارے میں، یعنی محرم مہینے کی 10 تاریخ کو جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کے ثواب کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کیا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے یعنی گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا ایک کفارہ ہوتا ہے. یعنی 1 سال کے آپ کے پچھلے 1 سال کے چھوٹے گناہ جو ہے اس روزے کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو میرے دوستوں میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سال میں بہت سارے ایسے مواسم عطا کیے ہیں، ایسا موقع ہمیں دیا ہے، ایسے دن دیے ہیں کہ جن میں معمولی عبادت کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. جیسے آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا ابھی پچھلے مہینے، اس کا کیا ثواب؟ 2 سال، 1 سال اگلے 1 سال پچھلا اور اگلا 1 سال، 2 سال کے گناہ، اس سے چھوٹے گناہ آپ کے اس عرفہ کے دن 1 روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے یہ. سمجھ رہے ہیں نا. شوال کا 6 روزہ، اگر آپ نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ آپ نے 1 سال روزہ رکھا. تو یہ عمل بہت معمولی اور ثواب بہت زیادہ. یہ اللہ کا کرم ہے اس امت کے ساتھ میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، اور سال میں جب تک آپ دنیا میں زندہ رہیں گے تو یہ موقع آپ کو بار بار ملتا رہے گا. تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان مواسم سے، اس موسم بہار سے جو نیکیوں کا موسم ہے، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. زندگی بہت مختصر ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اور آج آپ دیکھتے ہیں آئے دن مرنے کی خبریں، 40 سال میں، 50 سال میں، 30 سال میں آدمی اچانک ایسے موت ہو رہی ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں بہت دن تک دنیا میں رہنا ہے. بہت مختصر ہے زندگی، اور اس کا بھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو میں ہی گزارش کروں گا، عرض کروں گا آپ سے کہ جو ہے ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے. ایک خاص بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے.
اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا، لئن بقیت علی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا یعنی محرم میں تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. سمجھ رہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، لیکن ربیع الاول میں اس سے پہلے ہی جو ہے یعنی وہ کیا کہتے ہیں اسی سال جو ہے محرم کی بات تھی اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. سمجھ رہے نا، وہ اگلا سال اگلا محرم آپ کو نہیں ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ہم اگلے سال 9 تاریخ کو بھی روزہ اس کے ساتھ رکھیں گے تاکہ اس سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. اصل وجہ کیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہے، سمجھ رہے نا، کہ وہ لوگ 1 دن روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں 2 دن رکھنا ہے. ایک اور روایت ہے کہ اگر آپ 9 کو نہیں رکھ پائے تو آپ اس کے بعد 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی 2 دن ہونا چاہیے، 9 10 یا 10 11. کوشش کریں کہ 9 10 ہو، سمجھ رہے نا، یہ زیادہ بہتر ہے نا، اور مستحب یہی ہے کہ اس کو جو ہے ہم 9 10 کو رکھیں. لیکن اگر کوئی آدمی صرف 1 دن عاشورہ کو بھی رکھ لے، کسی وجہ سے وہ 9 کو نہیں رکھ پایا یا 11 کو نہیں رکھ پا رہا ہے، 10 11 کو ایک ہی دن رکھ رہا ہے، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کا روزہ ہوگا، وہ مانا جائے گا، اس میں ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ مراتب ہے اس روزے کے، جو آدمی چاہے تو 2 دن رکھے، اگر چاہے تو ایک ہی دن رکھ لے، اور یہاں تک کہ بعض علماء نے ذکر کیا اگر 3 دن رکھ لے 9 10 11 تو اور بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس سے اور اجر مل جائے گا. تو بہرحال یہ ہے اس مہینے کی اس روزے کے تعلق سے. تو ہم خود روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. جیسا کہ ایک روایت ہے جو ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا تو مدینہ میں لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بھی کہا روزہ رکھو، ہے نا. ہاں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس میں آپ نے انصار کے جو گاؤں تھے وہاں پہ جو ہے آپ نے اس کی خبر جب بھجوائی تو اس میں ہے کہ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ نَصُومُ سِبْيَانَنَا، ہے نا، وَنُصَوِّمُ سِبْيَانَنَا، نَصُومُ، ہے نا، كُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ سِبْيَانَنَا، یعنی اپنے بچوں کو بھی ہم روزہ رکھواتے تھے. تو بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے آج ہی سے. اگر وہ بچے ہیں چھوٹے ہیں 7 سال 8 سال کے جو رکھ سکتے ہیں تو انہیں کہنا چاہیے کہ وہ بھی روزہ رکھیں. اور میرے دوستو یہ بہت ہی ثواب ہے اس دن کا، اس روزے کا، ہے نا. جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کیا ہے یعنی آپ کو بہت زیادہ اس کی تڑپ ہوتی تھی، ہے نا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ وهذا الشہر یعنی شہر رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحری کے الفاظ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو ہے اس میں کوشش کرتے تھے، مطلب اس روزے کو رکھنے کے لیے، یعنی کیا ہے عاشورہ کا روزہ، ہے نا، اور اسی طرح رمضان کا روزہ. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں نے کچھ سنائی آپ کو اس کی فضیلت کے تعلق سے. اور جیسا کہ میں نے بتایا جو ہے کہ عبداللہ بن عباس یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہود کی مخالفت کرو اور تم 9 اور 10 کو روزہ رکھو، تو ہمیں 2 دن جو ہے روزہ رکھنا چاہیے. تو خلاصہ کلام ہے میرے دوستو، اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو میں نے بیان کی، ہے نا. یہ محترم مہینوں میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اور اس مہینے کا جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کو میں نے بتایا کہ کس وجہ سے رکھا جاتا ہے، تو اور اس کا ثواب میں نے بتایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہ، چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ مسلم کی روایت ہے، سب سمجھ رہے ہیں. تو یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، اہم بات، بالکل بس اپنی بات ختم کروں گا کہ یہاں جو چھوٹے، اس سے مراد جو چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. بڑے گناہ بغیر خالص اور سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. چھوٹے جو آپ کے گناہ ہیں، بڑے گناہ کا مطلب جس پہ کوئی سزا بتائی گئی ہے، جس پہ کوئی وعید آئی ہے، یا جس کام کے کرنے پہ لعنت بھیجا گیا ہے کہ اس پر لعنت ہو، یا اس کو یہ سزا ملے گی، یا ایسا کرتا ہے تو اس کو یہ، جیسے ہے نا زنا ہے، چوری ہے، یا ایسے جس پہ کچھ سزائیں متعین ہے، یا اس پہ وعید آیا ہے، لعنت بھیجی گئی ہے، وہ بڑے گناہ ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو غلطیاں آپ سے ہو جاتی ہیں، چھوٹے جو گناہ ہیں، تو انشاءاللہ وہ 1 سال کے گناہ اس روزے سے معاف ہو جائیں گے. یہ چند باتیں تھیں اس کے فضائل کے تعلق سے. انشاءاللہ العزیز جو ہے کل میں مختصر کچھ اس کے جو اس مہینے میں کچھ بدعتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ بات میں کروں گا.
اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. ہم اس مہینے کا احترام کریں, زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں, ہے نا, ثواب کمانے کی, نیکیوں کو کمانے کی کوشش کریں. اور ہمارے کچھ بھائی بات دماغ میں آ گئی, پوچھتے ہیں کیا ہم پورا 10 دن روزہ رکھیں جیسے قربانی کے مہینے میں؟ ویسے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن اگر نفلی روزہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آدمی اگر نفلی روزہ, نفلی عبادت کرنا چاہتا کبھی بھی کر سکتا ہے, لیکن ہمیں 9 اور 10 2 دن کے روزہ اس کو آپ نہ بھولیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.